اما بعد، حضرت صدر محترم، معزز اساتذہ کرام، حکم حضرات اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان مکرم، آج کے اس عظیم الشان تقابلی پروگرام کے اندر میں اپنی تقریر میں جس المیہ کا تذکرہ کروں گا وہ نہ صرف کسی فرد بشر بلکہ پوری امت مسلمہ کا اتفاقی و اجتماعی مسئلہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب نے اپنے پیروکاروں کے لیے کوئی نہ کوئی اصول و ضوابط اور کسی نہ کسی صورت پر طرز حیات چھوڑا ہے جس پر چل کر وہ اپنی زندگی کے مدارج طے کرتے ہیں، مگر اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسان کی زندگی کے طور و طریقے بتانے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اس کا مشاہدہ کرانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے، مگر یہ حقیقت افسوس کے ساتھ آشکارا کرنی پڑ رہی ہے کہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں نے تو اپنے طرز حیات، اپنے اصولوں کے طرز حیات کو دیکھ کر اپنے اعمال کے صحیح ترکیبی کو ترتیب دے دیا، مگر ایک ہم ہے کہ مذہبی حق سے وابستہ ہونے کے باوجود مثبت سے منفی طرز عمل کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ محبان وطن، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام نے مردوں پر جو اصول وضع کیے ہیں ان میں داڑھی منڈانا، مونچھیں بڑھانا، فلمیں دیکھنا اور اس طرح کے کاموں سے کلی اجتناب شامل ہے، مگر اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں سے منحرف ہے۔ اسلام نے عورت کو چہار دیواری کا تحفظ عطا کر کے گھر کی مالکہ قرار دیا ہے، مگر آج کل عورتیں بڑے ناخن رکھنا، مردوں کی طرح بال کٹوانا، باریک لباس پہننا، بغیر ضرورت اور بلا کرتے کے بازاروں میں گھومنا، سیر گاہوں اور پارکوں میں جا کر فضولیات میں مشغول ہونا انسانی ضرورت تصور کرتی ہے کہ اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اس کے باوجود ہم اندھی تقلید میں ان خرافات کے پیچھے دوڑ پڑے۔ نوجوانان ملت، آپ اٹھی پرخوں کی طرح ہر گھر تک پہنچ جائے، پھر خدائی قانون حرکت میں آئے گا تو زبان حال گونج اٹھے گی، بڑا قدم اٹھا نظر تیرے لیے ہے بحر و بر، بڑا قدم اٹھا نظر تیرے لیے ہے بحر و بر، میرے وطن کے پاسباں، میرے وطن کے نوجوان، بلندیوں کی سمت چل کے آندھیوں کے رخ بدل، میرے وطن کے پاسباں، میرے وطن کے نوجوان۔ مسلمان تیرے جلال و جمال میں فسفساہٹ کیوں؟ مسلمان ابھی جاگ جا، ابھی موقع ہے، اللہ نے آزادی سے جمہوریت تک زندگی کے ہر نئے موڑ پر تجھ سے کام لیا ہے، آج بھی مسلمان متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو یہ وہی قوم ہے جس نے دھرتی ہند سے غلامی کی زنجیریں توڑی تھی، ظالم انگریز سے قوم ٹکرائی، ہندوستان بنا، کرپشن سے ٹکرایا تو لوک تنتر اور سیکولرزم بچا، آج پھر اسی سیکولرزم اور جمہوریت کا مسئلہ ہے، آج پھر دھرتی ہند کسی گاندھی، کسی شیخ الہند، شیخ الاسلام اور ٹیپو کی منتظر ہے۔ آپ اٹھیے اور آگے بڑھیے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ حضرات گرامی، ہم مسلمان ہیں، مایوسی اور نا امیدی ہمارے لیے کفر کے ہم مانا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ظالم کا تختہ ہمیشہ نہیں ٹکتا، قدرت کا قانون اپنا کام کرے گا، خدا اپنی زمین پر ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے ہی پیدا کردہ بندوں پر کوئی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے خدا کو قطعاً برداشت
کچھ نہیں. اسی لیے پیغمبروں کی بات ہے جنہوں نے پہلی قوم کی زاویے کو صحیح رخ دیا. جب تک ایک قوم اپنی ماضی سے مربوط ہو کر جوانان قوم کے رگ و ریشے میں گرم جوشی اور بہتا خون نہ بھرتے اس وقت تک انقلاب نہیں آتا. آپ اٹھیے اور آگے بڑھیے. یہ عصمت باطل دھوکہ ہے, یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں. یہ عصمت باطل دھوکہ ہے, یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے, یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو, اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں اگر, پھر قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں. وما علینا الا البلاغ.